اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل اور ایمان فروش واقعہ قرآن مجید اور حدیث شریف کی روشنی میں اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسی ہوئی اور فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کا انکار، جنت شیطان کا دھوکہ اور زمین پر نزول، پہلی توبہ اور اللہ کی بے مثال رحمت۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے سبق اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، آئیں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم و کرم نازل فرمائے۔ پیارے دوستو، اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ اور پہلے نبی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا اور اسے زمین پر خلافت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کا انکار۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو سجدے کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پیارے دوستو، اس نافرمانی اور غرور کی وجہ سے ابلیس شیطان بن گیا اور ہمیشہ کے لیے مرداد ٹھہرایا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ انسان کی عملی فضیلت اور عقل کی بہتری کو ظاہر کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں بسایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ انہیں ہر نعمت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت تھی، مگر ایک درخت سے منع کیا گیا۔ پیارے دوستو، شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا۔ پیارے دوستو، شیطان نے جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پیارے دوستو، یہ زمین انسان کے لیے آزمائش کی جگہ قرار دی گئی ہے۔ توبہ اور اللہ کی رحمت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ 60 ہاتھ تھا، لمبا تھا۔ تمام انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ پیارے دوستو، یہ حدیث حضرت آدم علیہ السلام کی واقعے کی عملی تفصیل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے، عدل قائم کرے، شیطان کے فتنوں سے بچے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور میں نے جنوں اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر انسان کو
ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اور علم انسان کی عزت کا سبب ہے۔ غلطی کے بعد توبہ نجات کا راستہ ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ صرف تاریخ نہیں بلکہ انسانی زندگیوں کا مکمل رہنما اور اصول ہے۔ قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کی کامیابی اطاعت، عاجزی اور توبہ میں ہے، جبکہ ناکامی تکبر اور نافرمانی میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل اور صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فرمان الہی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کی خوب عزت و افضائی فرمائی۔ فرمان الہی کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس شیطان کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل اور سجدہ کیا۔ ابلیس چنانچہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت اور فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ فرمان الہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں اور آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تم سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوئے؟ تو اس ابلیس نے کہا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی مٹی اور کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہو۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ تک کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا مقام و عبرت چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون اور مردود قرار دے دیا اور جنت سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے